بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ تمام طلباء اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مادی اور اس پرفتن دور میں اپنے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جب کسی چیز کی بازار میں کمی ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جب کسی چیز کی شارٹیج ہو تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں دنیا کمانے، دنیا بنانے، دنیا میں ترقی کرنے، پیسہ، مال، دولت، عہدے اکٹھے کرنے میں ساری دنیا مگن ہے، ایک جنون ہے جو 99% لوگوں پر حاوی اور طاری ہے۔ ایسے دور میں ایک نوجوان یوں کہے کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے عہدے نہیں چاہیے، مجھے ڈگریاں نہیں چاہیے، میں تو اللہ کا علم پڑھوں گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، آپ کو خود کو بھی اتنا اس کا احساس نہیں ہوگا کہ آپ کی کتنی قربانی ہے۔ جو باہر رہتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ آپ کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ جیسے ایک آدمی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنے مزے میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن جو باہر دھوپ میں، گرمی میں، تپش میں ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اندر کتنے مزے ہیں اور باہر کتنی پریشانی ہے۔ تو اس جوانی کی عمر میں ساری دنیا سے لا تعلق ہو جانا اور چار دیواری میں محدود ہو جانا، ورنہ آپ کی عمر کے جو نوجوان ہیں اس وقت باہر کیا کر رہے ہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ ان کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے موبائل ہیں، لڑکیوں سے ان کے رابطے ہیں، اور عیاشی اور مستیاں یہ ان کا زندگی کا روزانہ کا معمول ہے۔ ان کی راتیں برائیوں میں اور ان کے دن مستیوں میں گزرتے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ چیز اب عام ہو گئی ہے۔ پہلے آج سے 30-40 سال پہلے ایک سینما گھر ہوتا تھا، سینما گھر، پوری دیوار پہ اس کی اسکرین ہوتی تھی، اس پہ لوگ جاتے تھے فلم دیکھنے کے لیے۔ لیکن معاشرے کے سب سے گھٹیا، بے دین اور بہت زیادہ بدنام قسم کے لوگ وہاں جاتے تھے اور جا کے فلم دیکھتے تھے۔ شریف آدمی اگر چاہتا بھی تھا تو نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ بے عزتی کی بات ہوتی تھی۔ اور آج حال یہ ہے کہ دنیا دار اور بے دین اور فساق اور فجار تو کیا،
دینداروں کے موبائلوں میں بھی وہ برائیاں ہیں، وہ انہوں نے اس میں بدکاریاں رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کی پناہ، الحفظ والامان۔ تو ایسے دور میں آپ نوجوانوں کا پینٹ شرٹ نہ پہننا، شلوار اور کرتا پہننا، سفید لباس اوڑھنا، سر کو ننگا نہ کرنا، ٹوپی پہننا، پگڑی پہننا، چہرے پہ داڑھی سجانا اور 4 دیواری تک محدود ہو کر مدرسے کی روٹی پہ گزارا کرنا، سارا دن علم الہی کو پڑھنا، میرے دوستو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام، انتخاب اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اس کا آپ کو ہمیشہ احساس رہنا چاہیے۔ اگر آپ اس کا احساس کریں گے نا، اپنی قربانی کا اگر آپ احساس کریں گے تو آپ کا اپنے مقصد پر رہنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا نا تو آپ یہاں بھی آ کے پھر فضولیات میں، لغویات میں، مستیوں میں، ہنسی مذاق میں، بے مقصد زندگی میں اپنا ٹائم ضائع کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میں نے ماں چھوڑی ہے، یا اللہ تیرے لیے، میں نے باپ چھوڑا ہے، یا اللہ تیرے لیے، میں نے گھر بار چھوڑا ہے، یا اللہ تیرے لیے، میں نے اپنی جوانی کے جذبات کو دبایا ہے، یا اللہ تیرے لیے۔ میں بھی دکان چلا سکتا تھا لیکن میں نے دکان چلانا چھوڑ دی صرف تیرے لیے۔ میں بھی جاب کر سکتا تھا، میں جاب نہیں کر رہا تیرے لیے۔ اور میں بھی لڑکوں کے ساتھ باہر مستیاں کر سکتا تھا لیکن میں نے ساری چیزیں چھوڑ دیں تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اس کا شعور، اس کا ادراک، اس کا استحضار ہر وقت آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا تو آپ غافل ہو کر گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی تو بہت بڑی ہو گئی اور ساری دنیا چھوڑ کے، ساری دنیا سے منہ موڑ کے آپ آ کے یہاں بیٹھ گئے، لیکن بس یہاں آ جانا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پڑ جانا یہ کافی نہیں ہے۔ ایک بچہ کسی اچھے اسکول میں داخل ہو جائے اور وہ اسکول دور بھی بہت ہے، پیدل چل کے جاتا ہے، غریب کا بیٹا ہے، پیدل چل کئی کلومیٹر پیدل چل کے اچھے اسکول میں پڑھنے جاتا ہے۔ مالدار کا بیٹا ہے تو رکشے کا بھاری خرچہ اٹھا کے پھر پہنچتا ہے، لیکن وہاں جا کے پڑھتا نہیں ہے، سارا دن بیٹھا رہتا ہے، مستیاں کرتا رہتا ہے۔ تو اس کے اس بڑے اسکول میں جانے کا اس کو پورا فائدہ ہوگا؟ بتائیے، نہیں ہوگا۔ تو آپ کی قربانی بہت بڑی ہے، لیکن جب انسان قربانی کر کے یہاں آ جاتا ہے تو شیطان پھر اس کے ساتھ کھیلتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کیسے کھیلتا ہے؟ شیطان اس کو یہاں لا کر بھی گناہوں میں ڈالتا ہے، ان گناہوں میں جو یہاں کے مناسب ہیں۔ ایک گناہ ہے بازار کے مناسب، ایک گناہ ہے یہاں کے مناسب۔ یہاں کے جو مناسب گناہ ہیں، اب یہاں چوری تو نہیں کروائے گا، ڈاکہ بھی نہیں ڈلوائے گا، سور بھی نہیں کھلوائے گا، کسی لڑکی سے دوستی بھی نہیں لگوائے گا۔ یہاں کے جو مناسب، یہاں کے ماحول میں جو ممکن گناہ ہیں وہ کروائے گا، اور وہ کروا کے 8 سال اس طرح گزروائے گا۔ ماں باپ سمجھیں گے میرا بیٹا تو پتہ نہیں کون سے درجے کا ولی بن کے آ رہا ہوگا، خود بھی سمجھے گا میں نے تو 8 سال مدرسے کے ٹکڑے کھائے ہیں اور دال پہ گزارا کیا ہے، اور پتہ نہیں میں تو کتنا بڑا پہنچا ہوا بن جاؤں گا۔ لیکن جب فارغ ہوتا ہے تو اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام مقبولین کی لسٹ سے نکال چکے ہوتے ہیں۔ یہ صرف مفروضہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک مدرسہ تھا دارالعلوم دیوبند کے نام سے، اس میں بھی طلبہ پڑھتے تھے۔ پورے دارالعلوم دیوبند کی تعداد جتنی آپ کی تعداد ہے نا، مشکل سے اتنی ہوگی یا اس سے بھی کم ہوگی۔
دارالعلوم دیوبند میں ہزاروں طلبہ نہیں پڑھتے تھے، 100-150 طلبہ پڑھتے تھے زیادہ سے زیادہ۔ ابتدا تو ایک سے ہوئی تھی، ملا محمود اور محمود حسن۔ ملا محمود استاد تھے، محمود حسن ان کے شاگرد تھے۔ ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کے استاد نے پڑھانا شروع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس استاد اور شاگرد کے پڑھنے اور پڑھانے کو قبولیت بخشی اور اس میں برکت دی، اور وہ بڑھتے 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 ایک عالمی مرکز بن گیا۔ مگر اس ادارے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس ادارے سے فارغ ہونے والا ہر ایک فرنگ کی دیواروں میں شگاف کرنے والا تھا، تقویٰ کا پہاڑ تھا، توکل کا پیکر تھا، دنیا کی محبت سے اس کا دل یکسر خالی تھا۔ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں دنیا کے تخت اور تاج کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اس کے دل دماغ میں اگر ویلیو تھی تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی شریعت اور سنت کی تھی۔ ایک ایک وہاں سے فارغ ہونے والا ایسا تھا، ایک ایک ایسا فارغ ہوتا تھا۔ آج آپ دیکھیں کتنے مدارس ہیں، گلی گلی مدرسہ ہے، ایک ایک شہر میں کئی مدارس ہیں، لاکھوں کی تعداد میں طلبہ وہ ہیں جو وفاقی ترتیب پہ پڑھ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور ہر سال ہزاروں طلبہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو پاکستان کے دینی گراف میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بولیے۔ پاکستان میں دین پہلے یہاں تھا، اب یہاں آ گیا ہے، اگلے سال یہاں آ گیا، اس سے اگلے سال یہاں آ گیا، کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ حالانکہ ہزاروں مدارس سے نکل رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو استعمال نہیں کر رہے، ان کے ذریعے سے دین زندہ نہیں ہو رہا، ان کے ذریعے سے شریعت کو ترقی نہیں مل رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ان کو یہ زمانہ گزارنا چاہیے تھا اس طرح سے وہ زمانہ نہیں گزارتے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ طالب علمی کا جو زمانہ ہے نا، یہ ماں کے پیٹ کی طرح سے ہے۔ یہ تو ان کی بات تھی جو ہم نے اپنے دل دماغ پہ نقش کی، لیکن جب ہم فارغ ہوئے تو پھر ہم نے اس کا خوب مشاہدہ کیا، سینکڑوں میں اس کا مشاہدہ کیا، سینکڑوں میں اس کا مشاہدہ کیا۔ بے شک طالب علمی کا زمانہ واقعی ماں کے پیٹ کی طرح سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بن جائے نا تو وہ پھر بنا ہوا نکلتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو ناقص رہ جائے نا وہ فارغ ہونے کے بعد بھی ناقص رہتا ہے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو، وہ بینا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے معذور پیدا ہو تو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بولیے، نہیں ہو سکتا نا۔ آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ ہل بھی نہیں رہے، بول بھی نہیں رہے۔ یہ جو طالب علمی کا زمانہ ہے یہ بہت قیمتی ہے، اور فراغت کے بعد کی زندگی اس پر موقوف ہے، جیسے مشکات کے سال پر موقوف ہے دورہ، اس لیے اس کو موقوف علیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح فراغت کے بعد کی زندگی طالب علمی کے زمانے پر موقوف ہے، تو گویا طالب علمی کے زمانہ موقوف علیہ ہے فراغت کے بعد کی زندگی پر کے لیے۔ اس لیے آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نیکیاں کمانے والی قوم وہ طلبہ کی ہے۔ تبلیغ والے 2.5 گھنٹے لگائیں گے، پھر دکان پہ چلے جائیں گے۔ امام صاحب
5 نمازیں پڑھائیں گے پھر اپنے گھر چلے جائیں گے، خطیب صاحب جمعے کے دن ایک بیان کریں گے پھر گھر چلے جائیں گے، لیکن یہ طلباء پورا ہفتہ سارا دن پڑھتے رہتے ہیں۔ کتنی کمائی کرتے ہیں یہ، جن کا تکرار جہاد کی مانند ہو، جن کا مطالعہ روزوں کی مانند ہو، بتائیے ان کی کتنی کمائی ہوگی۔ تو وہ فرماتے تھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ نیکیاں کمانے والی قوم طلباء کی ہے، لیکن یہ ضائع کر دیتے ہیں، یہ ضائع کر دیتے ہیں، یہ اسے باقی نہیں رکھتے۔ کیسے ضائع کرتے ہیں؟ بد نگاہی سے، بد زبانی سے، لایانی سے، غیبت سے، دل آزاری سے، بدتمیزی سے، بے ادبی سے، تنہائی کے گناہوں سے یہ ضائع کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ کمائی کرتے ہیں لیکن جلدی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام طلباء سے درخواست ہے کہ جس طرح آپ نے اتنی بڑی قربانی کی ہے تو اب اس کی حفاظت کا بھی تو انتظام کریں نا۔ جن لوگوں کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرتے ہیں، بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے، تجوریاں ہوتی ہیں ان کی۔ جو مزدور ہوتے ہیں بیچارے کماتے ہیں روزانہ 50، 500، 800، 1000، 1200، تو ان کو تو نہ بٹوے رکھنے کی ضرورت ہے، نہ اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو تجوری رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو کروڑوں کماتے ہیں، یہ جو مل مالکان ہوتے ہیں نا، مل مالکان، انہوں نے ایک پوری ٹیم رکھی ہوتی ہے گن مینوں کی، اور ایک اپنا معتمد آدمی رکھا ہوتا ہے، اور ایک ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے۔ یہ مل مالکان کے پاس مستقل ایک گاڑی ہوتی ہے، اس میں گارڈوں کی پوری ٹیم ہوتی ہے، اور ایک مستند آدمی ہوتا ہے، وہ ان سے کروڑوں لیتا ہے، ان گارڈوں کی نگرانی میں بینک جاتا ہے اور وہاں جمع کراتا ہے۔ اس سارے جتنے مل ہیں، کارخانے ہیں، ان سب کے ہاں یہ معمول ہے، اس لیے کہ وہ بہت کماتے ہیں، لہٰذا اس کمانے کے لیے حفاظت کا بھی تو انتظام کرنا چاہیے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ نیکیاں آپ کماتے ہیں، اس لیے کہ آپ 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم نے حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوا، ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اپنی نیکی کو بچانا، اپنے دامن کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو برائی سے بچاتے رہنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ قرآن مجید میں اس کی اتنی ترغیب ہے کہ اتنی ترغیب کسی اور چیز کی نہیں ہوئی قرآن پاک کے اندر۔ اگر آپ قرآن مجید میں جن صفات کا حکم کیا گیا ہے ان سب کا سروے کریں گے اور سرچ کریں گے، گنتی کریں گے، تو سب سے زیادہ جس چیز کی قرآن مجید میں ترغیب دی گئی ہے وہ ہے تقویٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سورہ توبہ میں یہ جملہ 2 دفعہ آیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا۔ آخرت بھی ان کے لیے ہے۔
ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ اس آیات میں جن نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، لگتا ہے کہ یہ آیات ان آیات کے پہلے مخاطب وہ نوجوان ہیں۔ چونکہ اس میں ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے کہ نوجوانوں کا دل اس پہ زیادہ کھنچے گا۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا۔ یہ سب متقیوں کے لیے ہے۔ متقی کون ہیں؟ جن کی نگاہیں پاک ہیں، جن کی زبانیں پاک ہیں، جن کے کان پاک ہیں، جن کی شرمگاہیں پاک ہیں، جن کے دامن پاک ہیں، جن کو شیطان مجبور تو بہت کرتا ہے، وسوسے تو بہت ڈالتا ہے، خیالات تو بہت دلاتا ہے، لیکن یہ اپنے نفس کو مجبور کر کے کچل کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ یہ ہے متقی۔ تو چار دیواری میں آ کے پڑ جانا اور صرف شرجامی اور کافیہ اور مختصر اور ہدایہ پڑھ کے فارغ ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، یہ وبال بن جاتا ہے اگر اس کے ساتھ تقویٰ نہ ہو۔ علم اور تقویٰ یوں سمجھیں گویا یہ سر اور دھڑ ہیں، سر تقویٰ ہے اور دھڑ علم ہے۔ اگر سر نہ ہو تو دھڑ کسی کام کا ہے؟ بولیے، ہے؟ اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام کو جب کوئی نصیحت کی درخواست کرتا تو آپ فرماتے علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ۔ عام طور پر آج کل طلباء دھڑ حاصل کر کے نکل رہے ہیں، دھڑ لے کے نکل رہے ہیں۔ بھائی یہ دھڑ کس کام کا میرے پیارے؟ سر تو کماؤ، سر کمایا نہیں، دھڑ لے کے نکل رہے ہیں۔ لہذا ان کا علم ایک مردہ لاش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صرف دھڑ نہ بنائیں، سر بھی بنائیں، دھڑ بھی بنائیں۔ ہاں اگر صرف سر ہی سر ہو تو بھی دھڑ نہ ہو تو پھر بھی تو کام نہیں بنے گا، لیکن اگر دونوں میں تقابل کیا جائے تو پھر سر زیادہ اہم ہے دھڑ سے۔ تو اس لیے آپ تمام نوجوانوں سے درخواست ہے کہ ابھی آپ نوجوان ہیں، ابھی آپ کے اندر گناہ کرنے کے جذبات بھی پورے جوبن پر ہیں، شیطان بھی آپ کے پیچھے خوب لگا رہتا ہوگا۔ اس حال میں جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے نا تو پھر سچ پوچھیں اللہ آپ سے اتنا دین کا کام لیں گے، اتنا دین کا کام لیں گے، کچھ نہ پوچھیں۔ بس اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں، گناہ نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ ایک آدمی نے کولر رکھا ہوا ہے ہینڈ پمپ کے نیچے اور اس کی ٹوٹی فل کھولی ہوئی ہے، کولر کی ٹوٹی ہوتی ہے نا، فل کھولی ہوئی ہے، اور اوپر سے بیچارہ گرمی میں لگا ہوا ہے، پسینے سے شرابور ہانپ رہا ہے، سانس پھول رہا ہے اور بھرے جا رہا ہے، بھرے جا رہا ہے، بھرے جا رہا ہے، اور نیچے ٹوٹی کھلی ہوئی ہے۔ جب تھک گیا، پریشان ہو گیا کہ کیا ہو گیا یار، 1 گھنٹہ چلا چلا کے میرا تو سانس گھٹ رہا ہے، بھر کیوں نہیں رہا؟ تو کسی سمجھدار نے کہا پگلے ٹوٹی تو بند کرو، تم نے ٹوٹی بھی کھولی ہوئی ہے، اوپر سے زور بھی لگا رہے ہو۔ تو آج ہم سارے دینداروں کی، صرف طلبہ نہیں، ہم جو پڑھانے والے ہیں نا، ہمارا حال بھی یہی ہے۔ ہم سب جتنا دیندار طبقہ، جیسے آج دنیا دیندار سمجھتی ہے، ہم سب کی مثال اس بدو کی سی ہے، اس دیہاتی اور اس باولے کی سی ہے کہ جس نے ہینڈ پمپ کے نیچے کولر رکھا ہوا ہے اور اس کی ٹوٹی کو بھی فل کھولا ہوا ہے اور بڑی مشکل سے اس کو بھرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن بھرنے میں تو بڑی جان مار رہا ہے،
لیکن اس کو محفوظ کرنے کے لیے ٹوٹی بند نہیں کرنا، اس لیے پانی جمع نہیں ہو رہا۔ اتنی نیکیاں کما رہے ہیں لیکن پھر بھی خالی خالی، نہ اللہ سے محبت ہے، نہ حضور سے محبت ہے، نہ قرآن کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، نہ حدیث کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، نہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارا نماز میں دھیان لگتا ہے، نہ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں سرور ملتا ہے۔ حالانکہ اعمال میں سب سے زیادہ لذیذ ترین عمل پتہ ہے کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کون سا عمل ہے؟ اعمال میں سب سے لذیذ ترین عمل وہ کعبے کا طواف بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ لذیذ ترین عمل وہ سجدہ ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ قیام پہلے ہوتا ہے سجدہ پہلے ہوتا ہے؟ یار آپ بولتے نہیں ہیں، بڑا مسئلہ ہے یہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قیام پہلے ہوتا ہے سجدہ پہلے ہوتا ہے؟ تو سجدن پہلے کیوں کہا ہے؟ کوئی تو بات ہے نا، اس لیے کہ اس سے پہلے تذکرہ ہے بیتوتت کا، بیتوتت رات گزار دینا، بات یبیت بیتوتتن۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزر جاتی ہیں دو کاموں میں، سجدے میں اور قیام میں۔ سجدے کا تذکرہ اس لیے پہلے کیا کہ ان کی رات کا زیادہ حصہ سجدے میں گزرتا ہے، قیام میں بھی گزرتا ہے لیکن کم، سجدے میں زیادہ گزرتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کون ہوتا ہے؟ اب آپ میں سے کسی کو 15 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 8 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی میرے جیسے کو 50 سال ہو گئے سجدے کرتے 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 کرتے، لیکن ابھی سجدے کا وہ سرور جو ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں ملا، اس لیے کہ وہ کولر بھر ہی نہیں رہا، تو خالی ہے ابھی بھی، جیسے پہلے دن خالی تھا، اولا میں خالی تھا، موقوف علیہ اور دورے میں پہنچ کے بھی وہ خالی ہے، تو کہاں سے مزہ آئے گا؟ تو آپ علماء بھی بنے، متقی بھی بنے، تیار ہیں؟ آواز نہیں نکلتی، پتہ نہیں گلے بیٹھ گئے سب کے، کیا مسئلہ ہے؟ بڑی مصیبت ہے یہ۔ متقی بھی بنیں گے؟ ایک فارمولہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں متقی بننے کا، بہت آسان فارمولہ، نہ آپ کو اس کے لیے کوئی خرچہ کرنا پڑے گا، نہ کوئی وزن اٹھانا پڑے گا، بہت آسان سا نسخہ ہے آسان لیکن مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ آسان یوں ہے کہ اس میں خرچہ بھی نہیں، کوئی مشقت بھی نہیں، مشکل اس لیے کہ ہم عادی ہیں، عادت کو بدلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ تقویٰ چاہتے ہیں نا، تقویٰ، متقی بننا چاہتے ہیں، صرف 2 کام کریں اور بس۔ کتنے کام؟ ایک نظر، ایک زبان، ان دونوں کو کنٹرول کر لیں۔ یہ 2 چیزیں اگر آپ بند کر دیں نا تو ہر قسم کا گناہ آپ سے چھوٹ جائے گا۔ سارے گناہ جس نے آج معاشرے کو آگ لگائی ہوئی ہے، ان سب سے نجات کے لیے آسان یہ ہے کہ زبان اور نظر کو کنٹرول کر لیں۔ آپ کہیں گے انہی کو کنٹرول کرنا تو مشکل ہے، تو ان کو کنٹرول کرنے کا بھی آسان نسخہ سن لیجئے۔ ان کو کنٹرول کرنے کا بھی آسان نسخہ یہ ہے کہ زبان کو بند رکھیں، نظر کو نیچے رکھیں، بس۔ کھلے تو پھر
بند کرنا مشکل ہے نا، کھلے ہی نہیں تو پھر تو شکاری کتا اگر دروازے کے اندر بند رہے تو کوئی خطرہ نہیں، بچہ بھی گزر جائے، لیکن اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو پھر گزرنا مشکل ہے۔ گھر کا دروازہ ساری رات چوپٹ کھلا ہوا ہے تو چور کا خطرہ رہے گا، لیکن دروازہ بند ہے اور اس کو تالا لگا ہوا ہے، اب آپ سکون سے سو جائیں آیت الکرسی پڑھ کے۔ نگاہیں کھلی رہیں گی تو پھر کبھی حلال نظر آئے گا، کبھی حرام بھی نظر آ جائے گا۔ جب ہوگی ہی نیچے تو پھر حلال، فضول حلال سے بھی نظر بچ جائے گی اور حرام سے بھی نظر بچ جائے گی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حرام کو ناپسند کیا ہے، آپ نے فضول کو بھی ناپسند کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اس شخص کا اسلام حسین ہے کہ جو فضول کام چھوڑ دے۔ جو فضول کام نہیں چھوڑتا اس کا اسلام ہے تو صحیح، حسین نہیں ہے، نہ منہ دھلا ہوا ہے، نہ میک اپ کیا ہوا ہے، نہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گندے پھٹے ہوئے کپڑے، منہ میلا ہو رہا ہے، یہ والا اسلام ہے اس کا جو فضول نہیں چھوڑتا۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی، نوجوان صحابی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، تو ان کی والدہ آئیں ان کی لاش پر اور اپنے بیٹے سے کہنے لگیں ہنی لک الجنہ، بیٹا تجھے جنت مبارک ہو۔ اللہ کے نبی اس وقت قریب موجود تھے، آپ نے یہ بات سن لی تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے جو جنت کی بشارتیں تقسیم کر رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اس کی ماں ہے جو اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا وما یدریکی، ارے اللہ کی بندی تجھے کیا خبر، شاید لعلہ تکلم ما لا یعنیہ، شاید اس نے ایسا بولا ہو کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو جب اس نے ایسا بولا ہوگا تو آپ اس کو جنت کی بشارت کیسے دے رہی ہیں؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فضول بول بھی جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ لعلہ تکلم ما لا یعنیہ او منع ما لا یضرہ، شاید اس نے وہ چیز بول دی ہو جس کا اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، اور شاید اس نے کوئی ایسی چیز نہ دی ہو جس کے روکنے سے اس کو، جس کے دینے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا، پھر بھی اس نے نہیں دی۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کامیاب ہونے والے مسلمانوں کی نشانیاں بتائی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے کہ جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں اور لغو باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، فضولیات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو آسان بات، نظر اور زبان کو قابو کریں۔ نظر اور زبان کو حرام سے بچانا ہے تو اس کو بس ہر وقت محدود رکھیں، نظر کو نیچے رکھیں، زبان کو بند رکھیں، آپ بچ جائیں گے۔ من سکت ہے، بولیے، کوئی بٹن ہے یہاں پہ کہ دباؤں تو سب کی آواز نکلے؟ من سکت ہے، غلط، من سکت ہے سلم ومن سلم نجا، من سکت ہے سلم، جو خاموش رہا بچ گیا، غیبت سے، جھوٹ سے، ہر چیز سے بچ گیا، اور جو ان تمام کاموں سے بچ گیا نجا، وہ جہنم سے بھی بچ گیا، اس نے چھٹکارا پا لیا۔ تو یہ جو خاموشی ہے نا، یہ زبان کے ہر گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شمائل میں لکھا ہوا ہے
طویل السکوت. ہر طالب علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت شریفہ کی کسوٹی پر اپنے آپ کو چیک کرے. میں طویل السکوت ہوں؟ ہاں جی، سارے طلباء بتائیں، آپ طویل السکوت ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ طویل الکلام. طالب علم بہت زیادہ بولتا ہے. ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے 2 مجمع جہاں ہوں وہاں سناٹا نہیں ہوتا، ایک طلباء ایک عورتیں. جہاں 4 طلباء ہوں ہو ہی نہیں سکتا سناٹا ہو، خاموشی ہو. جہاں 4 عورتیں ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں خاموشی ہو. یعنی ان دونوں جماعتوں کی بیٹریاں اتنی بھاری بھرکم ہوتی ہیں کہ جو لو ہوتی ہی نہیں ہیں. ساری زندگی بھی بولتی رہیں تو لو نہیں ہوتی. طویل السکوت ہمارے نبی کی ایک صفت. دوسری صفت خافض الطرف، آپ کی نگاہ نیچے رہتی تھی. آپ یوں نہیں ہوتے تھے، آپ یوں ہوتے تھے. یہ جو نماز میں ہمارے نبی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ نماز میں آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ، اور اتحیات میں آپ کی نظر دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی تھی. یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو یہ صرف نماز میں نہیں، 24 گھنٹے آپ کی یہ نظر ہوتی تھی. تو نماز میں بھی ایسے ہوتی تھی. یعنی نظر کا جو زاویہ ہے وہ یہ، کھڑا ہو تو سجدے کی جگہ پہ، بیٹھا ہو تو گود میں. یہ نظر کا زاویہ ہے جو نماز کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا ہے. اب ہمیں 24 گھنٹے اپنی نظر کو یوں رکھنا ہے. اب جو یوں رکھے گا بتائیے اس کی نظر خراب ہوگی؟ بولیے. جب نظر خراب نہیں ہوگی تو گناہوں کے خیالات نہیں آئیں گے. جس کی نظر پاک اس کی شرمگاہ پاک، جس کی نظر ناپاک اس کی شرمگاہ ناپاک. یہ جو تنہائی میں گناہ ہو جاتے ہیں نا، تنہائی میں گناہ ہو جاتے ہیں، یہ سب نظر کی آوارگی کا نتیجہ ہوتے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم. نظروں کو جھکاؤ، تو نظروں کے ساتھ تو زبان ہے، زبان کا تذکرہ نہیں کر رہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویکفوا من السنتہم، یوں نہیں کہہ رہے، بلکہ فرما رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم. اس لیے کہ فرج کی حفاظت اور نظر کو جھکانا، ان دونوں کا آپس میں گہرا جوڑ ہے. اس لیے اس چیز کا تذکرہ کیا غض بصر کے ساتھ. تو آپ سارے بچے، سارے طلباء اس کا عزم کریں کہ آج کے بعد میں نے کسی حسین چہرے کو نہیں دیکھنا. ہر وہ چہرہ جس کی طرف دل مائل ہو، چاہے مرد کا ہو، چاہے عورت کا ہو، چاہے جوان کا ہو، چاہے بوڑھے کا ہو، چاہے کالے کا ہو، چاہے گورے کا ہو، کسی کا بھی. ایک بزرگ کے انتقال کا وقت آیا تو پاس والے رونے لگے، تو فرمانے لگے رو نہیں، میں نے ساری زندگی اپنے دل پہ پہرا دیا ہے کہ کوئی اس میں چلا نہ جائے، کسی کی طرف یہ مائل نہ ہو جائے. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، اس لیے مجھے جانے دو. میں اور آپ دیکھیں، ہم نے کبھی دل پہ پہرا دیا ہے کہ کوئی اس میں چلا نہ جائے؟ پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوا ہے یہاں، پتہ نہیں کن کن شکلوں کی طرف یہ دل کھنچا ہے، پتہ نہیں کون کون سی صورتیں اس دل میں آئی ہیں. ہم نے کبھی اس کا خیال ہی نہیں کیا کہ کیا اندر جا رہا ہے. سب سے زیادہ جس چیز کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے نا، وہ دل ہے. آپ کسی گاؤں میں راستے سے گزر رہے ہیں اور بھینسوں کا گوبر پڑا ہوا ہے، آپ ادھر دیکھ رہے تھے، آپ کا پاؤں سیدھا گوبر میں، آدھی جوتی آپ کی گوبر میں بھر گئی. اب بتائیے آپ کو پریشانی شروع ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ بولیے ہیں؟ آپ کیا ڈھونڈیں گے اب؟ بولیے کیا ڈھونڈیں گے؟ پانی ڈھونڈیں گے نا، کوئی نالا ڈھونڈیں گے، کوئی ندی ڈھونڈیں گے،
کوئی ٹونٹی ڈھونڈیں گے یار جلدی سے، بھائی کیا بات ہے، کوئی گوبر میں اتنا وزن ہے کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا، کہ نہیں مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، بس اس کو میں صاف کروں تاکہ پاؤں ذرا پاک ہو جائے پھر آگے چلوں۔ حالانکہ جوتے کا پاؤں، جوتے کا گوبر سے بھر جانا یہ اتنا برا نہیں جتنا کہ دل کا کسی حسین کی طرف مائل ہونا برا ہے۔ اب دل مائل ہو گیا ہے، اس کو پاک کرنے کی فکر ہی نہیں، چل رہے ہیں، ایک اور کو دیکھ 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 رہے ہیں، اور اپنے دل کو ناپاک کیے جا رہے ہیں، ناپاک کیے جا رہے ہیں، ناپاک کیے جا رہے ہیں، ناپاک کیے جا رہے ہیں۔ کتنی بے حسی کی بات ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا، وہ قیامت کے دن انہی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے گا؟ بتائیے، حضور کو دیکھ لے گا؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى۔ اور اگر قیامت کے دن ہم حضور کو نہ دیکھ سکے تو بھائیوں کیا ہوگا؟ اللہ کو نہ دیکھ سکے تو کیا ہوگا؟ اس لیے جب کبھی بھی شیطان آپ کو کسی حسین چہرے کی طرف دیکھنے کے لیے ورغلائے اور اکسائے تو فوراً کہو نہیں، میں نے ان آنکھوں کو اللہ کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، ان سے اللہ کو دیکھنا ہے، ان سے حضور کو دیکھنا ہے۔ وہ مائیں جن کو بیٹیاں ہو جاتی ہیں نا، تو ان کو کوئی تحفہ تحائف بھیجے نا، کوئی اچھا سوٹ بھیجے، کوئی اچھا ڈنر سیٹ بھیجے، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی استری بھیجے، تو وہ چھپا کے رکھتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے نکال کے استعمال کریں نا امی، کہتے ہیں نہیں، بیٹی کے لیے سنبھال کے رکھیے، بیٹی کی شادی ہوگی نا پھر اس کو جہیز میں دوں گی۔ دل تو چاہتا ہے لیکن بیٹی کے لیے سنبھال کے رکھتی ہیں۔ ہم اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائیں اور اپنے نفس کو سمجھائیں۔ اب تم نے کسی حسین چہرے کو دیکھ بھی لیا جس کے اندر پاخانہ ہے، پیشاب ہے، خون ہے، گندگی ہے، بدبو ہے، اور تو اس کو دیکھ کے اللہ کے دیدار سے، حضور کے دیدار سے محروم ہو گیا، تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ میں نے نہیں دیکھنا، میں نے اللہ کو دیکھنا ہے، میں نے حضور کو دیکھنا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ جیسے آپ لوگ پوزیشن لینے میں مقابلہ کرتے ہیں نا، اس میں مقابلہ کریں، کون ہے جس سارا سال جس کی نظر نہیں اٹھی؟ قبر میں یہ چیز کام آئے گی۔ وفاق میں فرسٹ پوزیشن والا جنت الفردوس میں نہیں جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا مقابلہ نہ کریں، اس میں ضرور کریں، لیکن آخرت کی کامیابیاں تو بہرحال تقویٰ کے ساتھ ہے۔ علم کا رسوخ فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے، علم کا رسوخ اس لیے مطلوب ہے کہ راسخ عالم جو ہوگا نا، وہ فتنے کو جلدی بھانپ لے گا اور اس کا توڑ کر سکے گا، اس لیے علم کا رسوخ مطلوب ہے۔ علم کا رسوخ فی نفسی مطلوب نہیں ہے کہ بھئی ساری شرح جامی یاد ہے تو میں کون سا کمال کر دیا، ساری شرح جامی یاد کر لی۔ تو علم کا رسوخ اس لیے مطلوب ہے کہ علم میں جو راسخ ہوگا وہ زمانے کے فتنوں کو جلدی اس کا ادراک کرے گا اور پھر اس کو رد کرے گا۔ راسخ ہوگا، تو راسخ نہیں ہوگا تو وہ کہے گا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ساری ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ سارے نوجوان نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہمیں متقی بننا ہے، علم کی بھی محنت کرنی ہے، تقویٰ کی بھی محنت کرنی ہے۔ اور تقویٰ کی محنت کیا ہے؟ تقویٰ کی محنت یہ ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ اپنا ربط رکھیں اور
ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم رکھیں اور ان کو اپنے احوال سنائیں اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کا اہتمام کریں۔ یہ ہے تقویٰ کو سیکھنے کا مطلب۔ تو اب آپ میں سے کون کون اپنی نظر اور زبان پہ پابندی لگائے گا؟ ماشاءاللہ۔ اب جب آپ نظر پہ زبان پہ پابندی لگائیں گے نا، بہت گپ شپ لگایا کرتے تھے، اب آپ بول ہی نہیں رہے، ہر وقت مستیاں کرتے تھے، اب آپ کی نظر ہی نہیں اٹھ رہی، تو آپ ہی میں سے بعض آپ کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ ہاں جی صوفی صاحب کیا حال ہے، نظر تو اٹھاؤ، میں کوئی کنواری لڑکی نہیں ہوں۔ آپ ہی میں سے بعض آپ کو چھیڑیں گے، لیکن آپ ان کے چھیڑنے سے چھڑیں نہیں۔ سمجھ رہے ہیں اردو؟ آپ ان کے چھیڑنے سے چھڑیں نہیں، ڈٹے رہیں، ڈٹے رہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا، ڈٹے رہو، جمے رہو۔ حافظت طرف، میرے نبی کی نگاہیں جھکی رہتی تھی، طویل السکوت، میرے نبی کی زبان ہر وقت بند رہتی تھی، خاموش رہتے تھے۔ میں نے اس کی مشق کرنی ہے، چاہے آپ کا کتنا مذاق اڑایا جائے۔ کرتے 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 1 سے 2 ہو جائیں گے، 2 سے 4 ہو جائیں گے، 4 سے 6 ہو جائیں گے، پھر سارے کے سارے صوفی ہو جائیں گے، پھر کوئی چھیڑنے والا ہی نہیں رہے گا۔ تو ایسا بنیں گے انشاءاللہ؟ ہاں۔ اور یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ سب نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، ایسے ہی رہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ اپنے کرتے تھوڑے سے لمبے کریں۔ ہمارے نبی کا کرتا آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا، تھوڑے سے کرتے لمبے کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پگڑی بھی پہن لیا کریں، بے شک ہلکی پہنے، افغانستان والوں جیسی نہ پہنے، اتنی موٹی، ہلکی سی پہن لیں۔ ہمارے نبی کے پاس کئی پگڑیاں تھیں، ایک پگڑی تھی 3.5 میٹر کی، ایک پگڑی تھی 5 میٹر کی، ایک پگڑی تھی 7 میٹر کی۔ آپ 7 والی نہ پہنیں، 5 والی بھی نہ پہنیں، 3.5 والی تو پہنا کریں نا۔ جمعے کے دن 5 والی پہن لیا کریں۔ ہمارے نبی جمعے کے دن بڑی پگڑی پہنتے تھے، عام دنوں میں اس بڑی سے قدرے چھوٹی پگڑی پہنتے تھے، لیکن آپ مستقل پہنتے تھے۔ علیکم بالعمائم، علیکم اس میں فعل ہے امر کے معنی میں، علیکم بالعمائم، تو پگڑی پہنے، انشاءاللہ اس سے آپ کی طبیعت میں وقار آئے گا۔ اور یہ نہ سوچے پگڑی پہنوں گا تو پھر خشک ہو جاؤں گا، پاگل ہو جاؤں گا۔ اتنا ہم پڑھتے ہی نہیں کہ پاگل ہو جائیں گے، اتنا کہاں پڑھتے ہیں آج کل آپ لوگ، پڑھتے ہیں کیا جیسے حضرت تھانوی پڑھتے تھے؟ اگر آج کا طالب علم صرف پڑھائی کا جو ٹائم ہے نا وہ پڑھائی میں صرف کرے، اور اس پڑھائی کے اوقات میں غیر درسی باتوں سے ایسے پرہیز کرے جیسے روزے میں کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، تو یہ طالب علم راسخ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہو گئی؟ اگر آج کا طالب علم صرف پڑھائی کے اوقات میں غیر درسی باتوں سے ایسے پرہیز کرے جیسے روزے میں کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، تو یہ راسخ ہو جائے گا، پوزیشن ہولڈر ہو جائے گا۔ اور حال یہ ہے کہ پڑھائی کے وقت میں باتیں کرتے رہتے ہیں، گپے لگاتے رہتے ہیں، مستیاں کرتے رہتے ہیں، مناظرے کرتے رہتے ہیں، ایک حنفی بن جاتا ہے، ایک شافعی بن جاتا ہے، بعض دفعہ کوئی دیوبندی بن جاتا ہے، کوئی بریلوی بن جاتا ہے، یا آپس میں ویسے ہی کوئی ایسے بھی ہو سکتا ہے، کوئی پی ٹی آئی والا بن جاتا ہو، کوئی جمعیت والا بن جاتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم، اللہ کرے ایسے نہ ہو۔ سارے جمعیت والے بنو، کہو انشاءاللہ۔ ہاں، کوئی پی ٹی آئی والا کوئی جمعیت والا نہ بنو، سارے جمعیت والے بنو۔ پتہ نہیں یہ بات آپ لوگوں کو ہضم ہوئی نہیں ہوئی، مجھے نہیں پتا اس مدرسے کا کیا ماحول ہے، لیکن جو حق ہے وہ تو کہنا چاہیے۔
پڑھائی کے وقت میں باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر 12 بجے تک پڑھائی کرتے رہتے ہیں. کتنی الٹی چال ہے. اب سوتے نہیں ہیں، پھر سبق میں گرتے رہتے ہیں، اونگتے رہتے ہیں. تو اس لیے صرف پڑھائی کے اوقات 100% پڑھائی میں لگائیں گے نا، اور غیر درسی باتوں سے ایسے پرہیز کریں جیسے روزے میں کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے، تو آپ کی پڑھائی مکمل بھی ہو جائے گی، آپ کو پڑھائی میں رسوخ بھی حاصل ہوگا، اور آپ کو جلدی سونے کا موقع بھی ملے گا، اور چھٹی کے اوقات میں بیٹھ کے آپ کو ذکر کرنے کا موقع بھی ملے گا. اب آپ نے پڑھائی کا پورا وقت پڑھائی میں لگایا ہے نا، اب چھٹی ہو گئی، اب وضو کر کے مسجد میں آ جاؤ اور آ کے بیٹھ کے ذکر کرو. تھوڑی دیر ذکر کر کے پھر نماز پڑھو گے نا، تو پھر آئے گا مزہ نماز پڑھنے کا، ورنہ تو سر سے اتارنے والی بات ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ مزہ آئے گا پھر جب آپ ذکر کر کے پھر نماز پڑھیں گے. ہر نماز کے ساتھ تھوڑی دیر ذکر، ہر نماز کے ساتھ تھوڑی دیر ذکر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. عالم بننا فرض کفایہ، متقی بننا فرض عین. عالم بننا فرض کفایہ، صالح بننا فرض عین. فاطر السماوات والارض، یوسف علیہ السلام، انت ولی فی الدنیا والآخرہ بھی ہے آگے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالعلماء. ہے والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے نیکوں میں شامل کر. اچھا عجیب دیکھیں، اس میں ایک نقطہ ہے. الحاق جو ہوتا ہے نا، الحاق کس کا ہوتا ہے؟ جو پہلے کچھ نہیں ہے. وفاق کے ساتھ الحاق کیا مطلب؟ غیر وفاقی ہے، وفاق والوں سے درخواست کر رہے ہیں بھئی ہمیں بھی اپنے ساتھ جوڑ لو یار. اس کو الحاق کہتے ہیں نا. الحاق کسی کو کہتے ہیں نا. لاحق کسے کہتے ہیں؟ جو نماز میں شامل نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کی تواضع، ان کی عاجزی، ان کی فنائیت دیکھیے کہ اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہے وَأَلْحِقْنِي بِأُولِي الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ نہیں کہہ رہے. الحقنی بالمقربین، یہ نہیں کہہ رہے. منعم علیہم 4 جماعتیں ہیں. منعم علیہم کتنی جماعتیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو سب سے آخری جماعت ہے وہ کون ہے؟ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں کسی بڑی جماعت کے ساتھ الحاق کا تو خواہش مند نہیں ہو سکتا ہوں، کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، بس آپ مجھے آخری جماعت کے ساتھ ہی لاحق کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. الحقنی بالصالحین، آپ مجھے اولا والوں میں بٹھا دیں، اعدادیہ والوں میں بٹھا دیں. اور ایک اور نقطہ ہے اس میں کہ الحاق تب ہوتا ہے جب اگلا لائق نہ ہو. تو یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تو صالحین میں سے بھی نہیں ہوں، بس آپ مجھے ڈال دیں ان میں، رعایتی پاس کر دیں مجھے بھی. جب آدمی اللہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس پہ اپنی گندگیاں اور اپنی خرابیاں اور اپنے نقائص اور عیوب اس پہ کھلتے چلے جاتے ہیں. جب کبھی کوئی اکڑنے لگ جاتا ہے نا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اندر سے اندھا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اندھا ہو گیا ہے. اس لیے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں بھی بزرگ ہوں، میں بھی نیک ہوں، میں بھی بڑا علامہ ہوں، میں بھی مفتی صاحب ہوں. یہ اکڑ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہیں ہے، ڈھول ہے جو بج رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اپنی تمام پسندیدہ صفات سے متصف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔